جناب I مسجد زما again. Ja, wenn du wieder ausmachen willst. Ah, yeah. Hmm. جناب مسجد زما خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام حضور آپ پر خدا کی سلامتی ہمارے سبھی ممبران کا خوش آمدید جو لائیو سٹریم پر موجود ہیں یا جو زوم میٹنگ میں ہمارے ساتھ. تو جو بھی حضرات ہمیں سن رہے ہیں اگر لائیو سٹریم زوم میٹنگ میں جوائن نہ کر پائیں تو وہ ہماری یوٹیوب کی لائیو سٹریم پہ حضور کا بیان سن سکتے ہیں، سوالات شیئر کر سکتے ہیں. تو ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ابان صاحب خدا کی سلامتی، آپ حضور سے کی بات کرنا چاہیں گے؟ کوئی سوال؟ آپ کا نہیں تو مائک جی حضور. میں کچھ عرض کرتا ہوں رہیے. جیسا ابھی میں نے سنا تھا کہ یہ لوگ جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کسی مذہب میں، اسلام ویسے لگ رہا ہے کہ یہ اسلام سے کرسچینٹی ایسے نہیں کرتی. تو مجھے آواز میں بتایا گیا کہ یہ جہنم کے نچلے حصے میں اور یہ اپنے انجام کو دیکھیں گے. تو وہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے یہ محمد کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اسلام کو، یا مذاق کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اپنی روح کے ساتھ یہ کتنا گھناؤنا کھیل کے. جی اب آپ پوچھ لیں. جی حضور. ابان صاحب آپ کا مائک آف ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، نہیں ہوئے. جی اسم برادر اسم چر صاحب خدا کی سلامتی، آپ کوئی بات کرنا چاہیں؟ کوئی سوال حضور سے؟ یا ہمارے نوید صاحب یا کوئی بھی ہمارا بھائی؟ ہم سوال لے سکتے ہیں اس پہ لائف. لائیو سوال لے سکتے ہیں جی، میں یوٹیوب پہ لائیو سوال لے سکتا ہوں، پرسنل نمبر پہ بھی سوالات آ رہے ہیں. تو ہماری ایک پاکستان سے ممبر ہیں، انہوں نے اپنا ایک سوال پیش کیا ہے. جناب مسیح زمان سے میرا سوال ہے کہ حضرت زاہد خان صاحب، آپ میرے خواب میں اکثر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور دن کے وقت بھی میں جب خدا کی تصویر کو دیکھتی ہوں تو خدا کی تصویر سے گولڈن رنگ کی اور نیلے رنگ کی روشنی نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے، اور وہ اکثر تصویر کو میں دیکھتی ہوں تو تصویر تھوڑی دیر کے لیے مسکراتی ہے. یہ مشاہدات انہیں پیش آ رہے ہیں، تو اس بارے میں وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب ایک ہی ہے. جب دل کا شیشہ، دل کا آئینہ صاف ہو جائے، اس کی مثال یوں دیتا ہوں. کسی جگہ گدلا پانی ہے، سورج چمک رہا ہے، بادل بڑے اچھے ہیں، لیکن اس گدلے گندے پانی میں عکس بھی بڑا دھندلا سا ہے. دوسری جگہ اگر پانی شفاف اور صاف ہے تو وہ جو سورج چمک رہا ہے، وہ جو بادل نیلے نور کے یا پہاڑ، وہ عکس بھی بڑا صاف ہے. کہ ساری زندگی ہم ایک غلطی کرتے رہے کہ دھول چہرے پہ تھی، ہم آئینہ صاف کرتے رہے. تو ہماری جو ممبر ہیں وہی ہے ان کے ساتھ کہ جب دل کا شیشہ، کہ تیرے دل کے شیشے میں نے تیری تصویر بنا دی کہ میں ابدی طور پہ تیری تھی، تو یہ سب کچھ دل کے معاملات ہیں. ان دل کے معاملات میں جو دل کا آئینہ صاف ہوتا جاتا ہے تو روحانی چیزیں بھی کھلتی جاتی. اس لیے
मेरी तरफ से वो ये तोहफा कबूल करें कि खुदा ने आपको इतना नजदीक किया, और मेरी दुआ है कि आप और तरक्की करती रहें, हत्ता कि इस जिंदगी में वो मकसद पा लें कि मुशाहिदा और जो सब्र इलाही है इससे बहुत दूर निकल जाएं, ताकि इस दुनिया में वो बुनियाद रूकी हो जाए कि मौत जो है वो भी न डरा सकती, न धमका सकती है, और ना हावी हो सकती। तो ये मामला इनके साथ भी है, और बहुत बहन भाई हैं जिनके साथ ये मामला पेश हो रहा है। तो ये सब दिल की कैफियत है जी। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे एक मेंबर हैं सऊदी अरब से, उनका ये सवाल है। उनका मुशाहिदा मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ। वो मुशाहिदा बयान करना चाहते थे आज वो, अब हम चूंकि ज्वाइन ले नहीं सकते किसी को लाइव, तो मैं बयान कर देता हूँ। उन्होंने एक मुशाहिदा देखा गुज़श्ता चंद रोज़ कबल, कि उन्हें मसीह ज़मान से ज़ाहिद खान साहब और मैं उनको ख्वाब में मिले हैं, और वो बड़े परेशान हाल में एक बड़ी सी खौफनाक सी दुनिया में हैं। और जैसे ही उन्होंने हमें देखा तो वो मुझसे मुखातब हुए, अतर से, कि अतर भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने ऐसे निगाहें उठा के देखा तो मसीह जुमा भी रोशनियों में और नूरों के साथ वहाँ पर मौजूद है। तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ, और उसके बाद मैंने उनके सर पे हाथ रख दिया और हुजूर की तरफ आने के लिए कहा, और हुजूर मसीह जुमा, हम तीनों एक सरसब्ज दुनिया में पहुंच गए। तो उसके बाद उन्होंने कहा मुझे बड़ी आफियत और सुकून मुयसर हुआ। मैं बज़ात खुद अतर भाई मसीह ज़ुमा की तालीमात से इतना वाबस्ता नहीं रहा बहुत अरसा, लेकिन इस मुशाहिदे के बाद मेरा दिल इतनी शिद्दत से खिंचा चला आ रहा है रूहानियत की तरफ, हज़रत ज़ाहिद खान साहब की तालीमात की तरफ, कि मेरी तो दिलचस्पी भी चली गई थी। जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ, जिस तरह का ये माहौल है, मेरी रूहानी से दिलचस्पी चली गई थी। लेकिन ये फिर मुझे खुदा की ज़ात ने ये ख्वाब दिखाया ये रूह की दुनिया से। तो इसका क्या मतलब है, मुझे क्या करना चाहिए। ये कौन से मुल्क में है? ये सऊदी अरब में है जी। सऊदी अरब में। ये इस ये हमारे मेंबर जी थे। हजूर, जी हमारे मेंबर हैं जी। अच्छा, ये इसकी अंदर की कश्मकश बताती है। जब इंसान नफ्से अम्मारा पे हो तो वो शख्स अच्छाई नहीं देख सकता, वो इतना गन में डूबा होता है नफ्स। लेकिन इनका जो नफ्स है वो लवामा, वो इनकी कश्मकश पर इन्हें उलाहना देता है। कभी छोड़ गए, फिर आ गए, फिर, यानी जैसे कि वक्त इनकी लौंडी है, वो कहीं भी नहीं जाएगी। ये इनकी गलतफहमी है। फिर भी खुदा ने कहा कि मुझे रहम आ गया। और ऐसे, ये एक बात तो बताई जा रही है, अगर तू इसी तरीके के साथ कश्मकश में रहेगा तो तूने अपना अंजाम देख लिया कि तू कहाँ पे पहुंचेगा, खौफनाक दुनिया में जी। लेकिन वहां आपका आना, फिर मेरा आसमानों पर नूरों में आना, और खुदा ने इस पे रहम किया हुआ किया कि तुमने इसके सर पे हाथ रखा, और फिर मैंने इसे एक सर सब्ज दुनिया में बचा दिया। तो खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा की अनायतों का, कि इस ख्वाब, ये जो ख्वाब दिखाया गया सवाल है, सच्चा ख्वाब, इसको पकड़ के अब फिर कश्मकश ना करें। और अगर करोगे तो वो जो खौफनाक दुनिया है वो तुम्हें फिर खींच लेगी, मकनातीस की तरह।
تو جب اب تمہیں جو سکون ہوا ہے، اب جب تمہاری حالت ٹھیک ہوئی ہے تو اس حالت کو برقرار رکھو تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے خدا کے پیار میں. یہ مطلب ہے اس کا. اور اگر تم نے اس خواب کو پھر بھول گئے تو پھر تمہاری روح کے لیے بہت برا ہوگا. تو یہ وارننگ دے دی گئی ہے، اور اس وارننگ کو بڑی سنجیدہ لے. تو اب اگر ان کا دل پھر خوفناک اندھیروں دنیا سے یہاں لے آئے تو اس کو غنیمت جانے، کیونکہ یہ مہلت، یہ پیار کبھی کبھی ملتا ہے زندگی میں. تو یہ مطلب ہے اس کا. جی حضور، بہت شکریہ جی. برادر اعظم چرا صاحب، آپ کا مائک اب آن آف آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ اپنا مائک آن کر لیں. جی حضور، خدا کی سلامتی ہو. جی آپ حضور میں نے یہ بتانا تھا کہ وہ میری بیٹی آئی ہوئی ہے، اس کی چھوٹی بیٹی بھی، میری نواسی بھی ہے 2.5 مہینے کی. تو اس کو میں خدا کی تصویر کے قریب لے آیا، اس کو میں نے خدا کی تصویر دکھائی، بڑے غور سے اس نے دیکھی. پھر آپ کی تصویر بھی دیکھی میں نے، دونوں تصویروں کو اس کے ساتھ ٹچ کیا کہ تاکہ اس کو برکتیں ملیں. تو خدا کرے کہ وہ بچی ہمارے مشن میں آئے، جب بڑی ہو، اس کو اتنی شعور ہو، اس کو خدا روحانی سے کھول دیں. اور اب میں کہنا چاہوں گا اوان صاحب سے، اوان صاحب آپ بھی بات کر سکتے ہیں. ایوان صاحب نہیں ہے. جی اچھا. آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. جی ایوان صاحب، آپ کی طرف کوئی مائک کا مسئلہ چل رہا ہے. آپ آن آف کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی آواز نہیں آتی. تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، کوئی بات حضور سے پوچھنا چاہیں شاید، یا تھوڑی دیر بعد دوبارہ کوشش کیجیے گا. تو ہم اگلا سوال لیتے ہیں جی، ہمارے ایک ممبر پاکستان سے، جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق ہے جی. تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید خان صاحب، میں ایک ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہوں اور غصہ برداشت نہیں ہوتا. کون سے مرض؟ ڈپریشن؟ جی، یہ ڈپریشن ڈپریشن، کا شکار ہیں اور انہیں غصہ برداشت نہیں ہوتا. جب ڈپریس تک ہو وہ جاتے ہیں. جی جب جی تک وہ تعلیمات سنتے ہیں سکون میں رہتے ہیں، اور معمول کے جیسے ہی معاملات میں آتے ہیں تو وہ طیش میں آتے ہیں اور غلط فیصلے کر جاتے ہیں. غصہ ان سے قابو میں نہیں رہتا. انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جب انسان دل کا سفر لے کر چلتا ہے تو اس پہ دو چیزیں وارد ہو جاتی ہیں. اگر وہ مخلص ہے، اسے طیش میں خوف خدا یاد آ جاتا ہے، اور عیش میں یاد خدا سے وہ غفلت میں نہیں ہوتا. تو یہ دعا کریں، راتوں کو اٹھ کر، وہ جو ہے نا ہماری دعا سب انسانوں کے لیے ہے، وہ کر کے سجدہ کر کے کہ اے رب مجھے وہ انسان بنا کہ طیش میں مجھے اتنا خوف خدا آ جائے کہ میرا ہاتھ رک جائے، میں غلط فیصلے نہ کر پاؤں. اور یاد خدا، یاد جب وہ عیش آئے تو مجھے ایسا کر کے میں غفلت نہ کروں اور یاد خدا سے غفلت نہ کر جاؤں. تو یہ دعا مانگے، اور میں بھی مانگ دوں گا ان کے لیے تاکہ ان کا سفر آسان ہو جائے. دوسری یہ ہے کہ جب انہیں طیش آئے تو کم سے کم 3 دن فیصلہ نہ کرے. تو وہ جو طیش ہے وہ رحم میں بدل جائے. جی. اور ہر دفعہ جب ان کو طیش آئے، یہ کچھ گھڑیوں، لمحوں میں
میں یہ غور کریں، اگر میں رحم کروں گا تو مجھ پہ رحم کیا جائے گا. تو اس طیش میں ان کو خوف خدا آنا چاہیے، انہیں ڈر لگنا چاہیے کہ میں بھی انسان ہوں، اور اگر خدا نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا طیش میں آ کے تو میرا کیا؟ میرا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو پھر جب عیش آتی ہے، پیسہ مال دولت آتی ہے، تو انسان زیادہ خدا سے غافل ہو جاتا ہے. تو دعا کریں کہ دنیا کی یہ متاع زندگی جو ہے تمہیں اس کی محبت سے، یاد سے دور نہ لے جائے. تو یہ دعا کریں رات کو اٹھ کر، اور خدا اس طیش کی بیماری اور یہ کہ غفلت آ جائے جب دولت مال آئے، ان دونوں سے آپ کے دل کو صاف کر دے گا اور آپ کو نیا انسان بنا دے گا. کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں، کیونکہ اس کے مطالعے سے بہت سی چیزیں ایسی دل پہ وارد ہو جاتی ہیں کہ جب انسان دنیا سے بہت دور چلا جاتا ہے، اس کا دور جانا جو ہے وہ بھی فاصلے پیدا کر دیتا ہے طیش میں اور غفلت خدا میں. پھر وہ شخص غافل نہیں ہو پاتا خدا کی یاد سے، نہ طیش میں آتا ہے. اب میں بھی ادھر ہی طیش کی دنیا سے آیا ہوں، لیکن اب شاد و نادر ہی مجھ پہ طیش آتا ہے، اور آتا ہے تو پھر بھی رحم کے ساتھ میں پیش آتا ہوں اس شخص سے، لیکن اس کو تھوڑا سا آئینہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ غلط ہے جو تو کر رہا ہے، اور یاد خدا دے تو میں ساری زندگی غفلت میں رہی. تو یہ فارمولہ آپ بھی کریں. جی، جب دیکھیں کوئی کمزوری ہے تو رات کو اٹھ کر خدا کی وہ دعا پڑھے، پھر سجدے میں جا کے کہیں کہ اے میرے آسمانی والدین، میں کہاں جاؤں؟ میرا کوئی بھی تو نہیں زمین و آسمان. اگر تم مجھے اس بیماری سے نجات نہیں دے گا تو میری دنیا اور میری آخرت دونوں گئی. تو جب یہ ایسی کیفیت طاری ہوگی تو آنکھوں سے آنسو آئیں گے، اور آپ جان لیں گے کہ خدا کے سوا کوئی آپ کا مددگار نہیں. تو پھر پورے جوش کے ساتھ آپ کا دل ادھر سفر کرے گا. تو خدا نے چاہا یہ دونوں بیماریاں بھی جائیں گی، اور روحانی جو وسوسے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے. ایسا کر. ہاں جی، بہت شکریہ جی. ایک ہماری ممبر ہے پاکستان سے، فیمیل ممبر، بہت ہی پردے میں یہ حضور میں سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. شادی شدہ نہیں ہے، اور پردے میں ہی ایک رشتہ ہے جن سے وہ حاملہ ہے اس وقت. جی. تو سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتی کہ ان کی اپنی تکلیف کی وجہ سے وہ بچے کی زندگی تباہ کر دیں، اور کل وہ خدا کے حضور وہ شرمسار ہوں، اور ان کو وہ سوسائڈل فیلنگ جو پاکستان کا ماحول ہے اس میں بس وہ فریاد کر رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کیونکہ جی. جن سے مشورہ لیا جاتا ہے، جو جن کا سر پہ ہاتھ ہوتا ہے، یا جن کے لیے دل میں عزت مقام ہوتی ہے، وہی آ، بزرگ یا وہی جو ہاتھ جن کا تھاما جاتا ہے وہی ذمہ دار ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس حالت میں کیا کرنا چاہیے. یہ پہلا مقدمہ نہیں ہے. یورپ میں بہت سے ہمارے ممبر نے پہلے حمل ٹھہر گیا، پھر مشورہ مانگا کہ کیا ہم اس حمل کو گرا سکتے ہیں. تو آسمانی جواب یہ ہے
कि नहीं, अब हमल ठहर गया तो पहले सोचा होता। अब इसका आसान तरीका ये है, अगर आप इस बच्चे को नहीं चाहते या नहीं लेना चाहते, या आपको डर है कि इसकी जिंदगी, तो उसको पैदा करके किसी और को दे दो अडॉप्शन के लिए। और बहुत से लोग हैं जो बच्चे चाहते हैं जी, लेकिन आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि मैंने, ये कई केस आ चुके हैं मेरे पास, लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और हमल को ज़ाया किया हॉस्पिटल जाके। अब उनको ऐसे नफसियाती इमराज हो गए हैं कि वो बच्चा ख्वाब में आता है, झंझोड़ता है, अजीब अजीब डरावने ख्वाब आते हैं, तो ये कत्ल है। ऐसा नहीं करना चाहिए, या पहले सोचो। लेकिन अगर तुम्हारे में थोड़ी सी भी नेकी बाकी है और तुम ये समझते हो कि तुम बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दोगे, तो 9 महीने का दुख तो लो, क्योंकि गलती तुमसे हुई, तुमने नहीं सोचा पहले। बच्चे के पैदा होने से उसके बाद बहुत से लोग हैं अडॉप्शन, वो ले लेंगे इस बच्चे को। उसमें ये होगा कि कम से कम तुम बच्चे की कातिल तो नहीं होगी जी। तो ये मेरा मशवरा है इनको, और इस पे ये अमल करें कि अगर तुम ऑल दी वे पूरे रास्ते नेकी नहीं कर सकती, तो ये नेकी तुम करो कि अपनी गलती का 9 महीने दुख उठाओ। उसके बाद बहुत से लोग अडॉप्शन में जाते हैं, और बहुत से यूरोप में तो बहुत हैं, पर उधर भी होंगे जो बच्चों को चाहते हैं। इस तरह तुम वो कत्ल जो तुम करना चाहती हो बच्चे का, वो नहीं होगा। और मुस्तकबिल में भी यही है कि जब वो बच्चा पैदा करेंगे और अगर नहीं निभा सकते, तो मुस्तकबिल में ये होगा, बहुत से सेंटर होंगे जो बच्चे को एडॉप्शन ले आएंगे, या वहाँ पे ऐसा हो जाएगा, कहेंगे कि बच्चे को तुम यहाँ पर दे जाओ, तुम्हारे से कोई इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई नहीं होगी। तो ये मेरा इनको मशवरा है, प्लीज़ ऐसा करें, और हमल को ज़ाया या डॉक्टर के पास जाकर ऐसा ना करें। और सोचें, अगर तुम किसी के पेट में होती और वो शख्स भी तुम्हें कत्ल कर देता, फिर तुम रूह की दुनिया में जाती, वो वबाल, वो मुसीबत जो तुम्हारी रूह पे आती, वो कितनी बड़ी थी। और फिर जिसने वो कत्ल किया और तुम्हें वापस भेज दिया, उसका क्या हाल। तो ये दोनों चीजें देखकर अपने आप को भी बीच में डाल के कि अगर मैं होती तो क्या मेरा हक नहीं था कि मैं पैदा हूं। उसके बाद फिर तुम्हारा हक है, अगर तुम नहीं निभा सकती, तो हजारों लोग हैं वो जो पहले हमल करवाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन फिर निभाना नहीं आता। तो ये 9 महीने तक निभाओ, और उसके बाद उस बच्चे की जिंदगी को ना खत्म करो, उसे जीने का हक है। ये मेरा मशवरा है, बता देंगे। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। लाइव स्ट्रीम पे जी हमारे एक मेंबर जो इंग्लिश सेशन सुन रहे थे, जी, उनकी तरफ से ये सवाल है जी। वो फरमाते हैं कि जाहिद खान साहब, इस वक्त दुनिया में जो इंसान मौजूद हैं, क्या इन सभी इंसानों के अंदर इंसानी अरवा मौजूद हैं, या दीगर जहानों की, दीगर मखलूकात की अरवा भी मौजूद हैं? ये जानना चाहते हैं कि क्या दुनिया में हम इंसानों की रूहें यहाँ पर हैं, या दूसरी रूहों को भी जैसा मिला है ज़ाहरी जिंदगी में? ये इंग्लिश में चाहते हैं या उर्दू में जवाब दूं? इंग्लिश में जी दे दें और उर्दू में भी दे दें प्लीज़। ओके।
In the human creation, there is a possibility from jinn creation, from angel creation, from other creation to take a birth here. But then their memory is cut off. So what happens then? They get a benefit for physical body and they can grow very quick. So I can see that this, when I meet people, that this person came from jinn creation, this is from angel, this is from other creation. So possibility is also here and possibility is also other planet. अच्छा, इसका उर्दू में जवाब ये है कि मैं देख लेता हूँ मसीह उस नमा कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ कि ये रूह जिन्नात की दुनिया से आई है, ये फरिश्तों की या किसी और मखलूक यहाँ पे आई है। तो जब वो जिस्म देती है, यानी कि जिस्म के जरिए, तो वो सारे फायदे लेती है और उसमें एक इंसानियत का रंग भी आ जाता है। तो जब वो वापस जाती है तो अपनी दुनिया में, तो उस पर एक मल्टी रंग आया होता है, जो इंसानों वाला भी होता है वो भी होता है, और फिर वो सारे फायदे करके रूह की दुनिया में ज़्यादा तरक्की कर जाती है अगर खुदा की तरफ रहे। तो हाँ, मैंने अक्सर देखा है, बल्कि मैंने अपने बच्चों में भी बताया है कि ये जिन की दुनिया से है, ये फलां दुनिया से, ये फरिश्तों की दुनिया। और मैं बता देता हूँ, और फिर इनको इन्होंने ये जिस्म दिया है, चाहते हैं कि जल्दी रूहानी तरक्की हो जाए और फिर ये मुख्तलिफ रंग लेकर इंसानी भी, अपना भी, दूसरा भी, ये आगे निकल डिमेंशनों से, उन दुनियाओं से। ये है सारा राज जी। ये यहाँ, और ये अगले दुनियाओं में भी ये मामला हो रहे हैं। जी जी ज़रूर, शुक्रिया जी। इन्हीं मेंबर का एक और सवाल है जी। हम्म, वो ये पूछ रहे हैं जी कि क्या ये ज़ाहरी ज़िंदगी एजाजी तौर पर मिली है या इंसानी अरवाह की कोताहियों गलतियों का नतीजा है? नहीं, दोनों चीजें नहीं। जैसे मैंने अभी इंग्लिश सेशन में बताया था आपको कि ये मुख्तलिफ अनगिनत अरवा मुख्तलिफ जहानों में आबाद थी। उस वक्त तक खुदा ने ये ज़ाहिरी कायनात तख्लीक नहीं की। एक वक्त गुजरा एक ज़माने में ये मादी कायनात नहीं थी। तो बाद में जब खुदा ने इस कॉन्सेप्ट को जिंदगी दी, तसव्वुर को, कि ये ज़ाहिरी कायनात तख्लीक की जाए और फिर अरबाओं को भेजा जाए, इससे खुदा जो चाहता था वो ये था कि रूह की दुनिया में बड़ा स्लो प्रोसेस था, अमल जो था वो बड़ा वक्त लगता था, करोड़ों करोड़ साल। तो इसलिए ज़ाहिरी कायनात बनाई गई। तो मुख्तलिफ कायनात में हम अकेले ही नहीं रहे, और भी मखलूक़ात हैं। तो हमारी रूह जो है वो कदीम है। कदीम से मुराद पुरानी है ज़ाहिरी कायनात से। ये ज़ाहिरी कायनात बाद में बनी। असल फलसफा जो था खुदा का वो यही था कि रूह जल्दी तरक्की कर जाए, इसलिए बनाई गई और जिस्म दिया गया। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। ये एक मेंबर हैं कि इनसे हमारी डिबेट्स हो चुकी हैं, तो ये काफ़ी सवालात कर रहे हैं। उनका मेन सवाल यही है सारी उनकी बहस के साथ। वो ये पूछ रहे हैं जी, जाहिद खान साहब, क्या आप क्रिश्चियन हैं? क्योंकि आप जाहिद खान साहब की जाहिद खान साहब, आप हज़रत ईसा मसीह की तालीमात को ज़्यादा
ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی کہ زاہد خان صاحب، آپ خدا کی بادشاہت، خدا کی منشا، جی تو عیسائیت کے تعلیمات کے موضوعات ہیں جن پہ آپ بات کرتے ہیں، آپ کی اپنی تعلیمات کیا ہیں؟ میں کبھی بھی عیسائیت تعلیم کی بات نہیں کرتا، میں صرف مثال دیتا ہوں، اسلام کی بھی مثال دیتا ہوں، موسیٰ کی بھی مثال دیتا ہوں، محمد صاحب کی بھی مثال دیتا ہوں. تو نہ میں بدھ ہوں، نہ میں اسلام میں ہوں، نہ میں عیسائیت میں. مجھے تو خدا نے اپنا مسیح السماء اور دل بنا کے بھیجا ہے کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا ہے. اگر میں عیسیٰ کی تعلیمات ہی پیش کرتا تو میں نے تو عیسیٰ کی دنیا ڈھا دی، یہ کہہ کے کہ عیسیٰ کا باپ جو تھا وہ زکریا تھا. یہ تو اسلام نے بھی نہیں بتایا تھا. اگر میں اس کی تعلیمات کی بات کرتا ہوں تو میں نے تو اس کی دنیا ہی بالکل ڈھا دی، کیونکہ یہ ان کا عقیدہ ہے باپ، بیٹا اور روح القدس. میں نے تو سارا جو جس پہ عمارت کھڑی ہے وہی گرا دی، تو میں کیسے عیسائیت کی تعلیم پہ ہو سکتا؟ جی، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انہیں میری کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. اب میں عیسیٰ کی تعلیم پہ زیادہ کبھی کبھی بات کرتا ہوں، کیونکہ وہ بھی مسیح تھا، میں بھی مسیح ہوں. بالکل. وہ نبی نہیں تھا جیسے اور تھے نبی، وہ بھی مسیح تھا، میں بھی مسیح ہوں. کیونکہ ہمارا مشن جو ہے خدا کی بادشاہت لانا تھا، تو میں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. کڑوی سچائی عیسیٰ ابن زکریا کی کہ اس نے خدا کے دل کے ارمان کو پورا نہیں کیا، بلکہ ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ گیا. اگر وہ راز الہی بیان کر دیتا تو خدا کی دنیا آ جاتی. تو وہ تو معجزوں میں پڑھ کر، اور پھر اس نے خود ہی کہہ دیا وہ راز الہی میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ تم سمجھ نہیں سکتے. اگر تم نہیں سمجھ سکتے تو تجھے مسیح کیوں بنایا؟ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میں ساری زندگی تعلیمات دے رہا ہوں خدا کی، اور میں نے دیکھ لیا کہ اسلام نہیں سمجھ سکتا، بدھ، ہندو، یہ سب میرے مخالف ہو گئے، عیسائیت بھی میری مخالف ہو گئی. تو کیا میں اس تعلیمات کو یہ کہہ کے ختم کر دوں اتر کہ کیونکہ یہ نہیں سمجھ سکتے لہذا میں بیان نہیں کرتا؟ ہرگز نہیں حضور. ورنہ میں تو پھر مسیح نہیں ہوا. مسیح ہے بچانے والا، نجات دینے والا. تو فرق میں بتا رہا ہوں اس مسیح کا اور میرا، کہ میں نے یہ کہہ کے تعلیمات کو ختم نہیں کیا تم سمجھ نہیں سکتے وہ راز الہی زیادہ میں نہیں بتاتا. میں تو ساری زندگی بوڑھا ہو گیا اس سفر میں، اور آج بھی میں مخاطب ہوں. آج بھی کون سی عیسائیت نے مجھے لبیک کہہ دیا یا اسلام نے، تو میں کس سے مخاطب ہوں؟ میں پہلے تو اپنے مشن سے مخاطب ہوں. مجھ پہ لازم ہے، جو خدا نے مجھ پہ 3 باتیں لاگو کی ہیں کہ جو تو نے سنا مجھ سے وہ تجھے بیان کر. وہ بیان کرنا پڑے گا تجھے، ورنہ تو مسیح نہیں ہو. نمبر 2، وہ جو تو دیکھ رہا ہے مشاہدہ الہی وہ بھی بیان کرنا پڑے گا، یہ سمجھے یا نہ سمجھے، ہے؟ ورنہ تو مسیح نہیں ہے. اور جو سفر ہے، تجربے ہیں تیرے میرے ساتھ، وہ بھی بیان کر. اگر نہیں کرے گا تو تو نے حق ہی ادا نہیں کیا مسیحیت کا. تو میں مختلف دیکھتا ہوں. تو میری تعلیم عیسیٰ والی تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو آنکھوں کا وہم ہے، یا آپ نے میری تعلیمات نہیں پڑھی.
میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. عیسیٰ نے کہا کہ اپنے ہیرے سوروں کے آگے نہ پھینکو. ہیروں سے مراد معرفت الہی، ورنہ یہ سور ایک تو سمجھیں گے نہیں، دوسرے مڑ کر تمہیں کچل دیں گے. یہ عیسیٰ ابن زکریا کی تعلیم تھی. میری تعلیم تو اس سے بہت مختلف ہے. آپ نے کتابیں جو راز الہی ہیں وہی نہیں پڑھے آپ نے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کی تعلیم بیان کروں؟ میں کہتا ہوں کہ وہ ہیرے جو ہیں معرفت الہی، وہ سوروں کے آگے پیش کرو، سانپوں کے آگے پیش کرو، وہ سب کے لیے پیش کرو. تمہارا کام جو ہے وہ بیج پھینکنا ہے. تمہیں یہ کس نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ پھل بھی تم ہی لگاؤ گے؟ تو میں تو سب کے آگے پھینکتا ہوں، چاہے وہ سور ہوں یا وہ سانپ ہوں یا وہ بچھو ہوں یا وہ کچھ بھی ہوں. میرا کام بیج پھینکنا ہے. میرا کام نہیں ہے کہ وہ پھل کہاں سے کہاں آئے گا، یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے. تو آپ کو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کوئی کتاب میری اٹھائیں. آپ وہ کتاب راز الہی آپ کو اتنا دور لے جائیں گے کہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ ان سارے مذہبوں میں ایک کہانی بھی نہیں ہے، ایک سفر بھی نہیں ہے جو میرے جیسا ہو. جی، بے شک. تو میں نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان، وہ جی نہ کہتا کہ خدا بھی ہندو عیسائی یا مسلمان. مذہب فرشتوں کی طرف سے آئے، خدا کی طرف سے تو نہیں ہے. یہ تو انڈائریکٹ ڈومینین ہے. ڈائریکٹ ڈومینین میں تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں. وہ علم بھی یونیورسل ہے، محبت الہی بھی یونیورسل ہے، ہر چیز یونیورسل ہے. تو میں آپ کو پھر غور کرنے کے لیے توجہ دلاتا ہوں، اپنے سوال پہ خود ہی غور کریں. جی جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارا آخری سوال موصول ہوا ہے، تو اس سے پہلے اگر کوئی بھائی کے دوست کی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سوال کے بعد پھر ہم پروگرام ختم کر دیں گے. حضور کا یہ دوسرا سیشن بھی کافی طویل رہا، تو جی کوئی بھائی بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. یہ ہمارے جی پاکستان سے ایک ممبر ہیں، وہ تعلیمات سے وابستہ ہیں بہت عرصے سے. تو ان کا سوال 6 چابیوں پر ہے کہ میں اپنی ان 6 چابیوں کو کس طرح سے پالش کروں کہ میں ان سے فائدہ اٹھا سکوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نالج تو ہے، 6 چابیوں کا تعلیمات بھی پڑھی ہیں، لیکن مجھے ان کو استعمال نہیں کرنا آ رہا. اپنی روزمرہ کی زندگی میں مجھ سے کیا ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ میں اپنی 6 چابیوں کو پوری طرح سے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہا. اسے 6 چابیاں نہ سمجھے، اسے خدا کا غم سمجھے. اسے علم نہ سمجھے، اسے میرے دل کی آہ سمجھ لگی. تو جسم جو ہے وہ بھی ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے. پہلی چابی، جیسے آپ نے کہا، وہ بھی نہیں چاہتا کہ مر. تو میرا دل، میں ہر رات کو جب میں جسم کو چھوڑتا ہوں تو وہ کہتا ہے یہ میں نہیں مروں گا، یہ کوئی اور ہے جس نے مر جانا. میں تو ایک دوسری روح کی شکل دے کے زندہ رہوں گا. تو اس کا ڈر بھی ختم ہو گیا ہے. آپ اس کو خدا کا غم لے کے بیان کریں نا. ہاں جی، جسم کی بھی، جیسے آپ کی چاہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنا، یہ جسم کی بھی تمنا ہے. تو جب وہ حق الیقین پہ یہ بات دیکھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک کوئی اور سی جنہیں مر جانا، میں تو نہیں مروں گا. اسی طرح دماغ کی سوچیں جو ہیں وہ بھی نہیں مرنا چاہتی، لیکن اب شیطانی ہو گئے ہیں تو گندی سوچوں میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن زندگی کا راز دماغ کا یہ ہے، جب اس کی سوئی حق تعالیٰ کی معرفت پہ کھڑی ہو جاتی، اس کا پیار وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں
خدا کی سوچ آ جاتی ہے تو پھر دماغ بھی نہیں مرتا. آپ اس کو محبت اور زندگی کے درمیان میں لا کے ذرا سوچیں نا. آپ یہ چابیاں چابیاں کر رہے ہیں علم علم ہے. علم تو بھی ایسا ہے کہ ماما صاحب تڑپ گئے کہ مجھے اگر یہ علم ہوتا میں کبھی نہ مسکراتا. بہت کہتے تھے علم 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 بڑھا. اس علم میں ہزار غم بھی چھپے ہوئے ہیں. جی تو دماغ جو ہے وہ جب ہی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا جب اس کی سوچ خدا پہ جا کے رک جائے گی، ورنہ وہ بھٹکتا رہے گا. یہ اس کا بھٹکنا اندھیروں میں یہ موت نہیں تو اور کیا ہے. جی پھر اسی طرح دوسری چابی لیتے جائیں ضمیر کی. ضمیر آپ کو کیوں کہتا ہے، آپ کو جھٹلاتا ہے. آپ نے کوئی غلط فیصلہ کرا دیا عدالت سے، آپ خوش ہیں لیکن ضمیر کہہ رہا ہے یہ غلط فیصلہ ہو گیا. وہ جھنجھوڑتا ہے آپ کو. تو وہ کیوں جھنجھوڑتا ہے آپ کو، کبھی آپ نے غور کیا؟ وہ دہائی دیتا ہے رو رو کے، اگر تو حق کی بات سن لے، اپنے ضمیر کی دنیا کو صحیح کر لے، پھر نہ پولیس کی نہ کسی اور کی ضرورت، نہ جج کی. تو پھر تیرا اصل مقصد یہ ہوگا، خدا تجھے بلائے گا اپنے جہانوں میں تاکہ تو اس کے متعلق جان سکے. یہ ضمیر کی آواز جو ہے پھر وہ اتنی دور جاتی ہے. اس سے پہلے شعور میں بھول گیا. شعور کا بھی ہے، وہ قوم مقام کے جو شعور ہے وہ بہت دور جانا چاہتا ہے. آپ اس کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں. اسی طرح پھر دل، روح یہ آہ بیان کرتے ہیں. کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر دراز اثر ہونے تک. اس آہ کو آپ علم میں کیوں بدلتے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ ہاں جی ٹھیک ہے علم چلتا ہے لیکن دل کی دنیا سے تو علم آگے چھلانگ نہیں مار سکتا. علم جو ہے وہ قانون الہی کے دائرے میں لیکن محبت جو ہے از ہائر دین گاڈ لا. دیکھا آپ نے؟ تو آپ اس طریقے سے دیکھیں تو آپ کو پھر دل سمجھ جائے تو پھر سارا جسم سمجھ جاتا ہے. دل ایک گاڑی کا یا جہاز کا چپو ہوتا ہے. یہ جس طرف مڑ جائے سارا جہاز مڑ جاتا ہے. یہ جس طرف مڑ جائے گاڑی مڑ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا غور کریں. جب آدم نے نافرمانی کی اور نافرمانی اس نے کی اور جو دل پر گزری خدا کے وہ اس پہ گزری، آدم پہ نہیں گزری. وہ بعد میں گزری جب وہ اپنے بھگتان ہے نا اس کرو کی دنیا میں. ٹھیک ہے پھر بھی خدا کو رحم آ جاتا ہے. وہ جو ڈھونڈتا پھرتا تھا آدم تو کہاں ہے، وہ آدم تو باغ عدن تو دل تھا. جب تک اس کی روح کا رشتہ تھا، خدا کو پتا تھا اس کا جسم کہاں پہ چھپا ہوا ہے، وہ سارے جانوں کو جانتا ہے. لیکن روح کا رشتہ، پیار کا رشتہ ختم ہو گیا تھا. تو آئندہ پلیز یہ علم کے گدے گھوڑے پہ بیٹھ کے نہ چابیوں کو ٹھیک کریں، اس طرح سے ٹھیک کریں جیسے میں نے سمجھایا ہے. دوبارہ پھر آئے کہ یہ خدا کا غم ہے. وہ تو میں نے سمجھایا چابیاں دے گے. تو ایک شخص تھا، صوفی تھا، وہ کہتا تھا
وہ ساری زندگی گزر گئی تھا. وہ کہتا تھا خدا میں نے اپنی ہر چابی آزمائی علم کے زور سے، لیکن تیرا دروازہ نہیں کھول سکا. خدا نے کہا جب تو میرے گھر آیا تھا تو اپنی چابی کیوں استعمال کرتا ہے؟ اوہ، تو کھٹکھٹاتا میں کھولتا، تو مجھے آواز دیتا دل کی آہوں سے میں سنتا. تو نے میرے گھر پہ بھی اپنی چابی لگا دی. اب اگر آپ چاہے نبی ہیں میرے یہاں گھر پہ آ کے اپنی چابی لگائیں گے تو چور نہیں کلائیں گے؟ جی جی. یا آپ غلط کام کر رہے ہیں؟ تو خدا کی ذات کہتی ہے تو نے مجھے پکارا ہوتا، میں تو بہت نزدیک ہوں تجھ سے. ہاں؟ ساری زندگی ضائع کر دی، میں کھولتا ہوں وہ دروازہ تیرے لیے. اور یہ ساری باتیں دل سے شروع ہوتی ہیں. ہاں؟ تو نے دستخط دیتا تو میں رہتا ہوں اس گھر میں کھولتا اندر سے تیرے لیے. ہے؟ تجھے حاجت تھی، پیاسا تھا، میں تجھے محبت کا پانی پلاتا. تو بھوکا تھا، میں تجھے اپنے پیار کا کھانا کھلاتا. تو ان کو ایسے دیکھیں، ورنہ علم کے سواروں یہ علم تمہیں گھر تک نہیں پہنچا سکتا. جیسے منصور بن حلاج اپنے پیر و مرشد سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی آپ کوئی ایسی بات سمجھائیں مجھے کہ میں بھی پالوں اسے. تو پیر و مرشد نے منصور کو توکل پہ واس دیا، لیکچر دیا کہ توکل پہ میں نے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی. پھر صبر پہ دیا، کیسے کیسے میں صبر کی دنیاؤں سے گزرا. پھر شجاعت پر، پھر اس پہ استقامت اور دیتے چلے گئے. اور آخر میں کہا اے منصور، کیا تو نے سنا کہ میں نے کیا کیا نہیں کیا؟ تو جب پیر و مرشد خاموش ہو گئے تو منصور کہنے لگے میں نے سب کچھ سنا، تم نے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا لیکن اپنا جیون برباد کر دیا. وہ جو مرشد تھا اس کو کرنٹ لگا. وہ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ صبر میں بھی، شجاعت میں بھی، استقامت میں بھی، توکل میں بھی نہ جانے تم نے کون کون سی پتنگیں چڑھائی. اب تجھے اے مرشد دوسری زندگی کب ملے گی خدا سے پیار کرنے کہ تو اس کی آگ میں فنا ہو جائے. آپ محبت الہی تو یہ ہے جی. تو پھر غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس طریقے سے شروع کریں. یورپین کا بھی دماغ اسی لیے بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ چابیوں کو نہیں سمجھ پاتے علم کے ذریعے. بلکہ میں جب لیکچر دے رہا تھا روح کی دنیا میں تو ایک روح کی درمیانی دنیا میں یہ بڑے بڑے دماغی لوگ بھی آئے ہوئے تھے. ان کے دماغ بھی کنفیوز ہو. اگر علم کا مقابلہ کروں میں اور چابیوں کا تو فرشتے تو ایسے ایسے لیکچر دے سکتے ہیں کہ کمال ہو جائے، کمال بھی سجدہ کر بیٹھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ہے وہ بتا دوں. میں ایک بڑے بڑے فرشتوں کے جہانوں سے گزارا تھا. تو وہاں ایک یونیورسٹی جنتوں میں ایک شخص جس کے پاس سفید نور تھا، اثر وہ ایسا لیکچر دے رہا تھا کہ مجھ پہ وجہ طاری ہو گیا، رو رو کے میرا برا حال ہو گیا. اور بھی بہت تھے بیٹھے ہوئے. ایک میں ہی تھا تڑپ رہا تھا ماہی کی طرح. جیسے ایک مچھلی ہے عارف،
اس کو خدا نے خود ذبح کیا ہے. وہ مچھلی جو ہے خدا کے پیار میں ذبح ہو گئی. وہ خدا کے پیار کے بغیر، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی. تو جب وہ ختم ہوا تو سب اٹھ کے جانے لگے. سب نے اپنا علم بڑھایا تھا. تو میں اٹھ کے جانے لگا تو وہ شخص میرے پاس آیا جس کے پاس سفید نوٹ تھا. مجھے کہنے لگا کہ تھوڑا سا رک جا، میں نے بات کرنی. میں نے کہا اتنے میں سے کیا بات کرنی ہے؟ اس کے علم نے تو مجھے رلا رلا دیا، مجھے جاتی ہوئی باہر نے مجھ کو رلا رلا دیا جاتی ہوئی باہر. تو میں نے کہا بھائی، تو کہنے لگا کہ مجھ پہ بہت سے زمانے گزر گئے اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے نکل کے کہیں اور جاؤں. تو میں نے کہا بھی میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو خود اسٹوڈنٹ بن کر تیرا بات سن رہا تھا. میری اپنی حالت غیر ہو گئی. تو نے دیکھا نہیں؟ کہنے لگا ہاں میں نے سب دیکھا ہے، لیکن جو تیری دعا میں اثر ہے وہ میری دعا میں اثر نہیں. اگر تو ہاتھ اٹھا کے خدا سے پوچھے تو ایک تیرا پیار ایسا ہے کہ خدا مجھے اس دنیا سے نکال کے دوسری دنیا میں لے جائے. میں نے کہا بھی اگر میرے ایسے کرنے سے ہو سکتا ہے تو نہ ہلدی لگے نہ پٹکڑی رنگ آئی چوکھا. تو میں نے ہاتھ اٹھا کے جب میں نے کہا کہ اے میرے سچے والدین، اس پہ کئی زمانے بیت گئے، یہ چاہتا ہے. تو میں نے دیکھا میں ابھی دعائی کر رہا تھا اور میری آنکھوں میں اشک بار تھا کہ اس کی روح تو اسے جانا چاہیے. تو فرق دیکھا پیار میں اور علم میں. امید ہے کہ میں نے یہ مضمون مکمل کیا. بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ. جب سے یہ اردو کا ہمارا سیشن چل رہا ہے 4 دفعہ حضور ہمارے زوم پہ سیکر نے دوبارہ اٹیک کیا، لیکن رائٹ. چاروں دفعہ ہاں جی اس کے منہ پہ توانچہ پڑا. ہاں. بڑے اس کوئی نے ٹرک کیے لیکن اب نہیں چلے گا. تو نہیں، وہ جہنم کا ایندھن بھی بنے گا. جی جی. آواز سنائی گئی ہے فرشتوں کی طرف سے، اور جو آگے ہیں یہ اپنا انجام دیکھے. جی، اچھا ہوا تھا ایسے کرنا ہے. تو اس کے حضور آف کر دیں جس جی نے آنا پہلے ہے. یہ دیکھیں، یہ 5واں حملہ ہوا جی. یہ دیکھیں، جی یہ 5واں. میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں جی، آپ کو بعد میں بھیج دوں. ٹھیک ہے. تو ہمارے ایک ممبر ہیں حضور پاکستان سے، آپ کے لیے سلام بھیجا ہے. اور ویسے تو یہ مسلمان حضرات سلام پڑھتے ہیں اپنے انبیاء پہ جی اور خود بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے اس ممبر کا جو سلام انہوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے جی آڈیو میں تھا، اور میں وہ سلام سن کے میں خود رو پڑا کہ یہ شخص صرف حضور کو سلام بھیج رہا ہے جی اور اتنی اس کے اندر محبت رکھی. تو ان کے الفاظ دہرا دیتا ہوں جی کہ ان کی زندگی انتہائی چیلنجز سے، تکلیفوں سے، ایسے مسائل سے گزر رہی ہے کہ پاکستان میں اس سے آگے کوئی کیا تکلیف میں زندگی گزارے. اوے. لیکن وہ ان لمحوں کے لیے شکر گزار ہیں جو انہوں نے آپ سے ملنے کے بعد خدا کی محبت میں گزارے، اور شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ حضور یہ مصیبتیں ہیں، کیسز ہیں، عدالتیں ہیں، جنبیلے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن شکریہ آپ کی اس گائیڈنس کا کہ اب میری زندگی میں خدا کی محبت بھی ہے. زندہ. تو حضور کو شکریہ کے میں نے طور پہ میرا سلام پیش کر دیجیے گا. سلام قبول کیا اور میری دل سے یہ دعا ہے ان کے لیے کہ جب مصیبتوں کے دور ہے تو یہ سوچا کریں کہ میں نے مسیح الزما کا زمانہ پایا، خدا کے دل کا زمانہ پایا. تو یہ جو مصیبتیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یوں سوچا کریں. اور اگر اچھے حالات آ گئے تو بھول نہ جانا خدا کو اور مسیح الزما. تو یہ بھی سوچنا کہ یہ اچھے دن بھی ہمیشہ نہیں رہتے.
ये वक्त भी गुजर जाए। तो दोनों हालतों में जब आप इस हालत में आ जाएंगे कि मुसीबतों में ये वक्त भी नहीं रहेगा, ऐश आए तो सोचें ये भी नहीं रहेगा, जो रहेगा वो खुदा का प्यार रहेगा। और सबसे बड़ा ये सोचा करें, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैंने मसीह का जमाना पाया, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा, और उसने मुझे ये खबर दी कि मैं खुदा का दिल बना के भेजा गया हूँ। ये सबसे बड़ी खुशी। वाह। आपका सलाम कबूल किया, और इसी के साथ मैंने आपके लिए दुआ भी की कि जो सबसे आला और सबसे मुहावरा जिंदगी है वो आखिरत की। आप ये जमेले गुजर जाए, अगर दौलतमंद है ये भी निकल जाएगी आपकी, लेकिन वो जो मैंने सिखाया, आपके दिल में उतारा प्यार खुदा का, ये आपको कौम मका के जहनुम में आजाद कर देगा। तो मैंने भी आपको सलाम भेजा। जी। आमीन जी, आमीन। बहुत शुक्रिया जी। 7वीं 8वीं दफ़ा ये हुआ जी। अब एक शख्स, हालांकि आसम चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक शख्स आसम चट्टा साहब के नाम से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं जी। या आसम चटरा यहाँ पे है, पूछना। जी जी, यहाँ पे हैं जी। आसम तुम यहाँ पे हो, चड्ढा साहब? चट्टा साहब, आप तो यहाँ पर हैं ना जी, ज़रा अपना माइक ऑन करें। जी जी हजूर, बैठा हूँ मैं, आपको बरकते ले रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ जी। जी। हाँ जी, बस देख लें एक और बंदा बेबरकती लेने आया बैठा जी आपके नाम से, तो इसको अल्लाह मैंने, माफ करे। हाँ, खुदा देख लें हदायत दे, कैसे कैसे धोखेबाज है। अजीब लोग। हाँ जी, लेकिन, आजम चट्टा के नाम से बंदा आया बैठा हाँ जी, ये है। मसीह की आंखों से पूछो, ये रोने का मुकाम है उसके लिए कि उस पे क्या बीतेगी, और अंधेरों में पुकार पुकार के कहा करेगा, ए मसीह, एक लम्हे के लिए आ जाए ताकि मैं, मेरी कोई सुनाई हो जाए। तो वो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है अपने आप पर। और हम क्या कह सकते हैं, मैंने उसको बता दिया, अब भी वक्त है, बदल जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तेरे लिए। जी। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। अगर हमारे आज के हजूर सवालात ख़त्म हो गए हैं जी, जी। तो हम आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं इन अल्फाज के साथ कि जनाब मसीह ज़मा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत जाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम हुजूर, आपकी तशरीफ़ आवरी और इस रूहानी रहनुमाई के लिए बहुत शुक्रिया। और सभी मेंबरान का जिन्होंने लाइव स्ट्रीम पे सवालात किए, और प्रोग्राम शरीफ के अगले मुय्यन वक़्त पर, अगली नशिस्त पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सब पर खुदा की सलामती जी। खुदा हाफिज़। खुदा की सलामती हो सब पे। थैंक यू सो मच हजूर, आपके टाइम का, कीमती वक्त का, प्यारी बातों का, बरकतों वाली बातों का बहुत शुक्रिया। अतर ये बुलाना पड़ेगा याकूब को? जी हजूर। अच्छा।